ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب میں سے۔ اور جب وہ نکل کر راہ میں آیا تو ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر۔ اور اس نے ان سے کہا، اے استاد، ان سب پر تو میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مسیح ہو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ میں آج بروز پیر 27 مئی کی پاک ماس کی تلاوتوں پر روشنی ڈالوں گا، جو کہ مقدس پطرس کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب 3 آیت سے 9 آیت، اور مرکز کی انجیل کا 10واں باب 17 آیت سے لے کر 27 آیت تک مشتمل ہے۔ ان تلاوتوں پر میں روشنی ڈالوں گا۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دونوں تلاوتوں سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی افضل یا بہتر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا۔ مقدس پطرس نے اپنے مسیحوں کو لکھا کہ اب تمہیں تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، مگر تمہارا آزمایا ہوا ایمان یسوع کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا سبب ٹھہرے گا۔ اسی طرح آج کی انجیل میں ہم نے سنا کہ جب ایک شخص نے یسوع سے پوچھا کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، یسوع نے اسے کہا، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، مقدس پطرس اپنے خط میں روما کے مسیحیوں سے مخاطب ہے، جو خوف اور اندیشے میں مبتلا تھے کہ ان قریب ان پر اعزار رسانی یعنی ظلم اور ستم کا دور شروع ہونے والا ہے۔
पतरस रसूल उनमें एतमाद नफ्स और हौसला पैदा करने में कोशां है, ये कहते हुए कि तुम यीशु मसीह पर ईमान लाने पर असर नौ पैदा हुए और एक गैर फानी और नाआलूदा और लाजवाल मिरास के हकदार बन चुके हैं। ये मिरास तुम्हारे लिए महफूज रखा गया है और आखिरी वक्त में तुम्हें जाहिर होगा। इंजील के किस्से में हम उस मुतलाशी शख्स के बारे में इतना कह सकते हैं कि वो एक कामिल जिंदगी गुजारना चाहता था ताकि वो हमेशा की जिंदगी यानी अबदी जिंदगी हासिल करे, और यीशु को एक खुदाई शख्स तस्लीम करते हुए उसे उम्मीद थी कि उससे एक मुस्तनद जवाब और राह अमल हासिल करेगा। यीशु ने उसे एक यकीनी तरीक़ा कार पेश किया, तुम खुदा के हुक्मों पर अमल करो। उसका जवाब यीशु को हैरत में डाल दिया होगा जब उसने कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब जब यीशु ने कहा, एक बात की कमी है ताकि तुम अबदी जिंदगी हासिल करे, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे यकीनन अबदी जिंदगी हासिल होगी और मेरा शागिर्द बनो। ये सुनते हुए वो शख्स निहायत गमगीन और मायूस होकर चला गया। अजीज मसीहो, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यीशु उस शख्स को इतना कठिन यानी इतना सख्त कदम पर अमल करने की हिदायत देता। मेरी तवक्को थी कि यीशु उसे लाजर और गनी की तमसील दोहराते हुए उसे कहता कि तुम गरीबों और लाचारों का ख्याल रखो, उन्हें खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ वगैरह वगैरह, ताकि मैं रोज़े क़यामत पर मैं तुम्हें कह सकूं, तुमने मुझे खिलाया, पिलाया, पहनाया, मेरी खातिर की, तुम मेरे बाप के मुबारक शख्स हो, आओ अबदी जिंदगी में दाखिल हो। अजीज मसीहो, मुक़द्दसा मदर टेरेसा ने यीशु की इस सख्त हिदायत पर पूरे तौर पर अमल किया। वो कलकत्ते के एक आला कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा थी। खुदा ने उसे कहा, सब कुछ छोड़कर तुम जाओ और कलकत्ते की बहुत बड़ी और गलीस बस्ती में उन लाचारों की खिदमत करो। मदर टेरेसा ने ऐसा ही किया। जो पैगाम पतरस रसूल ने अपने मसीहों को पहुंचाया, यही पैगाम अजीज मसीहों पाकिस्तान के बेशतर मसीहों के लिए सही और मौजू है।
بہت سارے مسیحی تعصب کے شکار ہیں۔ ساری مسیحی قوم اس حقیقت سے واقف ہے۔ کئیوں کو نوکری چھوڑنی پڑی یا ہٹائے گئے۔ یہ مسیحی ہونے کی وجہ سے یا مسیحی ہونے کی وجہ سے کرائے پر گھر انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں مسیحی طلباء کے ساتھ اچھوتوں کا برتاؤ کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں مسیحیوں پر گستاخی کا فتویٰ تھوپا گیا ہے، مگر ایک مسیحی بھی اپنے خداوند کا منکر نہیں ٹھہرا۔ مگر ایک مسیحی بھی اپنے خداوند مسیح کا منکر نہیں ٹھہرا، کیونکہ ان کا ایمان آزمایا گیا ہے اور وہ اب غم میں ہے، لیکن ان کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت وہ تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہریں گے۔ آئے مسیحو، ہم ایسے مسیحوں کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے ایمان میں برقرار رہیں اور اسی پسی ہوئی حالت میں مسیح خداوند کا زندہ گواہ اور زندہ مثال بنے۔ آمین۔